الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم صدق
ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا میرے آقا، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم
روشن میری تربت کو، روشن میری تربت کو، للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ قابل غور شعر ہے۔ مجرم ہوں جہاں پر کا، محشر میں برم رکھنا، مجرم ہوں جہاں پر کا، محشر میں برم رکھنا، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا رکھنا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ واللیل کے زلفوں والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، مزمل کی چادر والے، ہادی کل، مولا کل، دانائے سبل، ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند قدوس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی تسلی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، ماہ رمضان کے روزے میں نے تم پر فرض کیے، فرمایا یہ کوئی ہمیشہ کے لیے مشقت نہیں ہے، پورے سال کے روزے نہیں ہیں، زندگی کے روزے نہیں، فرمایا ایام معدودات، فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے
کے چند دن، فرمایا ایک ایک کر کے پورے ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالی، چند دن ہے، 30 دن ہے، الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلا، کل کی بات ہے آج 13واں روزہ ہو چکا ہے، اور ایک ایک کر کے ان قریب یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھنا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے تم پر کوئی مشقت ڈال دی ہے، تکلیف ڈال دی ہے، پریشانی ڈال دی ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا ایام معدودات، فرمایا یہ تو گنتی کے چند دن ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے گنتی کے چند دن ہے، لیکن جو مریض ہے، جو مسافر ہے، یا اللہ وہ ایک دن کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اللہ نے ان کے لیے اور سہولت عطا فرما دی۔ فرمایا تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا جتنے روزے بیماری اور مسافری کی حالت میں ماہ رمضان کے چھوٹ جائیں، اللہ نے فرمایا پھر دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا فرما لو، رمضان کے بعد پورے روزے کر لو۔ اللہ ہم پر آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، سہولتیں پیدا فرما رہا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اب یہاں پہ وہ لوگ آگے ہیں، یا اللہ اتنے کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، اتنی لمبی بیماری میں ہیں، یا اللہ نہ رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں، نہ وہ رمضان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اور زیادہ سہولت عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا جو روزے نہیں رکھتے یا نہیں رکھ سکتے رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی، اتنے کمزور ہیں، لاغر ہیں، اتنے بوڑھے ضعیف ہیں، وہ ایک دن بھی روزہ نہیں رکھ سکے، اللہ نے فرمایا کسی مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دو، صبح و شام کا کھانا کھلا دو۔ اگر ایک کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دو گے، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھو آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا بوڑھو، کمزوروں، مسافروں، بیماروں، سب سن لو، اللہ نے فرمایا اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حضرات گرامی، آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں پر پریشانی نہیں بلکہ سہولت عطا فرمائی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے غلاموں پر آسانی پیدا فرماؤں، ولا یرید بکم العسر، فرمایا بکم العسر، ان پر کوئی تنگی نہ ڈالوں، اللہ تو ہر لحاظ سے محبوب کے غلاموں پر سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں یاد رکھو، یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ۔ کس چیز کی کمائی؟ دنیا کی نہیں، آخرت کی، نیکیوں کی کمائی کا مہینہ۔ لیکن آج بڑی پریشانی سے یہ بات ذہن میں آتی ہے، آج بہت سے مسلمان
روزہ جیسی عبادت اور فرض عبادت سے محروم ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہیلے بہانے کے ہم کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لہٰذا اتنی مزدوری میں، محنت میں، سخت کام میں روزہ کیسے رکھا جائے؟ حضرات گرامی ذرا توجہ فرماؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم روزے کی خاطر کام چھوڑ دیں، لیکن آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کام کی خاطر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. جس روزی کی خاطر تم روزہ چھوڑ دیتے ہو، جس رب نے تمہیں روزی دینی ہے، جس رب نے تمہارا ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، جس رب نے تم سے روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اسی رب نے روزے فرض کیے. تم کہتے ہو ہم روزی کیسے کمائیں گے، بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، گھر کے معاملات کیسے چلائیں گے. میرے دوستو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے، منٹ کے لیے سوچو، اگر تم دنیا سے ابھی چلے جاؤ تو پھر تمہارا پیچھے کون کام کرے گا؟ تمہارے بچوں کو کون پالے گا؟ گھر والوں کے کون اخراجات پورے کرے گا؟ پھر تمہارا ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ میرے دوستو وہ مالک و خالق نے انسان کی ساری زندگی کا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم روزے کی خاطر کام چھوڑ دیں، لیکن کام کی خاطر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ مہینہ دنیا کمانے کا نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. ذرا سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ، کس قدر نیکیاں بڑھتی ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اس مہینہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کتنا فائدہ ہوا اس مہینے کا. جو اس مہینہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا، اللہ جل شانہ اس کو غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. کتنا فائدہ ہوا اس مہینے کا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اور اس نے اس مہینہ میں 1 رکعت نماز ادا فرمائی، اللہ جل شانہ اس کو 2,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوست بزرگوں، یہ رحمت و بخشش والا مہینہ خوش قسمتی سے انسان کو زندگی میں نصیب ہوتا ہے. لہذا چاہیے کہ اس مہینہ میں دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کثرت سے رب کا ذکر کیا جائے، رب کی عبادت کیا جائے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، کیونکہ اس مہینہ میں اللہ لاکھوں کے حساب سے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. سبحان اللہ. روزے داروں کی شان مقام دیکھو. میرا ذہن ہے کہ آج میں آپ کو سحری کی برکتیں اور افطاری کی برکتیں آپ کے سامنے عرض فرماؤں. سبحان اللہ. سحری کی برکتیں کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مومن کی یہ شان ہے
کہ مومن جب صبح بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے مومن اٹھ اللہ تجھ پر رحم فرمائے. فرمایا مومن جب بیدار ہو جاتا ہے سحری کے لیے اٹھتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مومن میرا غلام ایمان والا اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو جنت کے بلند بستر عطا فرما. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں یا اللہ اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ جوتا پہنتا ہے وہ جوتا اس کے لیے دعا فرماتا ہے یا اللہ اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم فرما. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ برتن لیتا ہے برتن پکڑتا ہے سحری کے لیے حضور نے فرمایا وہ برتن اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو جنت کے میوے عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مومن وضو کرتا ہے وضو کا پانی مومن کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وضو کے بعد مومن نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بیت اللہ کعبہ اس مومن کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی لحد کو روشن فرما یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے یہ آواز آتی ہے اے میرے بندے اب تیری طرف سے دعا ہے اور میری طرف سے قبولیت ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا فرماؤں. اللہ اکبر. سحری کی اتنی برکتیں یاد رکھو سحری کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے یہ ذہن میں رکھو. بہت سے لوگ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں روزہ ہو جاتا ہے کوئی شک نہیں سحری کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے سحری کرنا سنت ہے بغیر سحری کے روزہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ لوگ بغیر سحری کے نا بڑے فخریہ طور پر کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یار آج میں نے سحری کے بغیر روزہ رکھا ہے. دیکھو جی سحری کے بغیر میرے دوستو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر اپنے سر کو جھکانا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے کہ آج میں سحری کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت سے محروم ہو گیا ہوں. آج اگر سحری نہیں نہ کھا سکا تو سحری حضور کی سنت ہے میں سنت سے کیا ہو گیا ہوں محروم. یاد رکھو سنت پر عمل کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سنت پر عمل کرنا کتنا ثواب ہے سحری میں سنت پر عمل کرنا حضور کی سنت سمجھ کر سحری کرنا فرمایا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت شیخ شرف الدین بزرگ ایک ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے روحانی طور پر اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اگر میں چاہوں تو ساری زندگی کھائے پیے کے بغیر گزار سکتا ہوں. روحانی اتنی طاقت ہے ساری زندگی کھائے پیے کے بغیر گزار سکتا ہوں لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس طرح نہیں کرتا. کیوں کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. حضور نے کھانا پینا ترک نہیں فرمایا چھوڑ نہیں دیا یہ حضور کی سنت نہیں
1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صبح کسی اپنے غلام کو بلاتے، سحری کے لیے دعوت دیتے، تو حضور فرماتے آؤ برکت والا کھانا تناول فرما لو۔ برکت کے نام سے یاد کیا سحری کے کھانے کو۔ پھر یاد رکھو ہم میں اور اہل کتاب میں جو فرق ہے وہ سحری ہے۔ مسلمان سحری کرتے ہیں، اہل کتاب سحری نہیں کرتے، ہم میں یہ ان میں فرق ہے۔ پھر یاد رکھو سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک تو ہمیں قوت مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے، ہم روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری بات اللہ کی بے شمار رحمتوں کا ہم پر نزول ہوتا ہے۔ سحری کرنے والوں پر فرشتے بھی اللہ بھی اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور دوسری محبت کی بات دیکھو، ثواب کی بات دیکھو، فرمایا سحری کرنے والے کو ہر لقمے کے بدلے اللہ 60 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی سعادت ہے سحری کے کھانے میں۔ ہر لقمے کے بدلے 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس روزہ دار کو بوقت سحری عطا فرماتا ہے۔ یہ سحری کی فضیلت، افطاری کی فضیلت سنو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ جل شانہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا اس روزہ افطار کرانے والے کو اللہ روزے دار جتنا اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی ہو۔ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ اپنے گھر سے چیز لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ثواب کوئی اور نہ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ایسی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ایسی بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ جتنے روزہ داروں کا وہ روزہ افطار کروائے گا، سب کے روزوں کا اس کو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور روزہ دار کے ثواب میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا، اور افطار کروانے والوں کو بھی روزے کا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب سنو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کے مطابق غربت تھی، فاقے تھے، کچھ نہیں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کروائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کروائے گا، اللہ اس کو بھی یہ پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اور پیٹ بھر کر پلائے گا، یہ دوسرا حکم آ گیا۔ پہلے حکم میں سب امیر غریب شامل ہو گئے۔ اگر غریب ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، اللہ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔
پھر حضور نے فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے گا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے، فرمایا کبھی بھی محشر کے میدان میں اس کو پیاس نہ لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میرے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ذرا توجہ فرماؤ۔ جس کسی نے ماہ رمضان میں اپنے ماتحت اپنے غلام اپنے ملازم سے اس کے کام میں تخفیف کر دی، اس کے کام کو ہلکا پھلکا کر دیا، یعنی روزہ ہے روزے میں تھوڑا کام کر لیا کرو، اتنا کام کر لیا کرو، بس چھٹی کر لیا کرو، اپنے ملازم پر نوکر پر غلام پر سہولت کی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ ایک تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور دوسرا اس کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ پانی کی فضیلت میں سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان میں اپنے مسلمان بھائی روزہ دار کو پانی پلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پانی کیا چیز ہے، مفت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کوئی قیمت نہیں۔ نہ پلاؤ شربت، نہ پلاؤ جوس، روح افزا جام شیریں کا نہ اہتمام کرو، محبت سے پیار سے اپنے بھائی کو پانی ہی پیش فرما دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے ہو جاتا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے جب اتنا بڑا یہ عمل دیکھا تو پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پلانے والا حکم کس جگہ پر ہے؟ یہ گھر میں ہے، یہ سفر میں ہے، یا اس جگہ پہ ہے جہاں پہ پانی نہ ملتا ہو؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ عام حکم ہے، اگرچہ دریائے فرات کے کنارے پر بھی تم اپنے بھائی کو محبت سے پانی پیش کرو گے، اللہ اس عمل سے تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن ثواب دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بخشش دیکھو، فرمایا اللہ ہر روز افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے بوقت افطاری۔ یہ خصوصی سعادت ہے حضور کے غلاموں کے لیے۔ اللہ ہر روز 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور مہینہ کے آخری دن اللہ پورے مہینہ کی تعداد کے مطابق اللہ اس ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ ہر روز بوقت افطار 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو جہنم کے مستحق تھے۔ اس مہینہ کی برکت سے بوقت افطار اللہ 10 لاکھ گناہگاروں کو روزانہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور مہینہ کے آخری دن اللہ پورے مہینہ کی تعداد کے مطابق اللہ اس ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ماہ رمضان کی، اور خاص کر کے خدا کی قسم حدیث مبارکہ میں ماہ رمضان کے جمعہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے جمعہ کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں
ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعہ کی اسپیشل فضیلت ہے، جمعہ کی رات اور جمعے کا دن، یعنی جمعے رات کی شام کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں، اب ذرا خود ہی اندازہ لگا لو، لاکھوں گھڑیے ہیں دن رات میں، لاکھوں لمحات ہیں، لاکھوں ساعتیں وہ گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا جمعہ کی فضیلت کی برکت سے اللہ ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر مہینہ کے آخری دن اللہ پورے مہینہ کی تعداد کے جمع کر کے اللہ اس ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ میں نے شروع میں عرض کیا کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے، دنیا کمانے کا نہیں۔ دنیا چھوڑ دو، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے رزق دینا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہم زندہ ہیں پھر بھی دینا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں سب کچھ چھوڑ جائیں گے، پھر بھی پیچھے بیوی بچے سب کچھ ہوں گے، اللہ پھر بھی ان کو رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ رزق کا ذمہ میرے مالک نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس مہینہ میں جس نے صدقہ دیا، کمانے کا مہینہ دیکھو، جس نے صدقہ دیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے پوری روئے زمین کو صدقہ فرما دیا ہے۔ رمضان میں 1 روپیہ صدقہ دینا اور غیر رمضان میں پوری روئے زمین کو صدقہ کر دینا، یہ رمضان میں اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ننگے کو کپڑے پہنائے، اللہ قیامت کے دن سارے محشر کے سامنے اس کو جنتی حلے، جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ جس نے کسی مسکین کو جوتے پہنا دیے، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان جوتے پہنانے کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اس کو نور کا ایسا براق عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر بجلی کی طرح پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، کتنی باتیں، ایک ایک بات پر اللہ بے شمار انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر یاد رکھو، دیکھو روزوں کی حالت میں سب نے ذرا غور کرنا ہے، انسان کا، مسلمان کا، روزہ دار کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس کا اپنی خدا کی ذات پر کتنا پکا یقین ہوتا ہے۔ پیاس سے گلا خشک ہے، بھوک سے ندال ہے اور بند کمرے میں موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی بھی موجود ہے، اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، کھانا موجود ہے، ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ روزہ دار کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی ذات پر کتنا پختہ یقین ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ میرے دوستو، اگر روزے کی حالت میں خدا پر اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر مسلمان تمہاری یہ شان ہے، تمہارا وہی ایمان، وہی عقیدہ، وہی محبت اپنے خدا سے رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رمضان کے بعد جب ہم چوری، ڈکیتی، رشوت، جوا، فساد کرتے ہیں، فرمایا شراب و کباب کی محفلیں کرتے ہیں، رقص و سرور کی بند قبروں میں محفلیں کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔
میرے دوستو، جب خدا کی ذات پر ہمارا پختہ پکا ایمان یقین ہو جائے گا، خدا کی قسم پھر ہم دنیا کے ہر گناہ، ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ بخشش، یہ بخشش کا اشرا جا رہا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمیں مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، خوش قسمت ہیں ہم۔ اگر ثواب بہت زیادہ ہے سحری افطاری کا، روزے کا، کیونکہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ کے سو جاتا ہے، سمجھو یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے روزہ دار کا سانس لینا، جتنی سانسیں روزہ کی حالت میں لگے گا، فرمایا روزہ دار کا سانس لینا بھی تسبیح میں لکھا جاتا ہے کہ یہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، اس کی سانسیں لینا بھی ثواب ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جس طرح ثواب بہت زیادہ ہے، یاد رکھو روزہ چھوڑ دینا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ فقہا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، فقہا کا فتویٰ ہے، کتابوں میں درج ہے کہ جو جان بوجھ کر ماہ رمضان کا چھوڑے، علل اعلان کھائے پیے، فرمایا وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ عوام کا کام نہیں، یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ ایسے روزہ خوروں کو وقت کا بادشاہ سخت سے سخت سزا عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تو دنیا کی سزا ہے، ذرا آخرت کی سزا سماعت فرماؤ اور ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ اللہ کے محبوب نبی غیب دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کا جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، یاد رکھو پہلی بات تو یہ، جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ماہ رمضان کے روزے کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ماہ رمضان کے روزے کا ثواب ہے، ساری زندگی اس کے بدلے روزے رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، فرمایا کل قیامت کے دن وہ 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، پھر ایک روزے کی سزا پوری ہوگی۔ میرے دوستو، ثواب کا سن کر آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ اللہ بہت ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن یاد رکھو روزہ چھوڑنے کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جان بوجھ کر جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلے گا، پھر ایک روزے کی سزا پوری ہوگی۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے سمجھانے کے لیے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اس میں درس عبرت ہے، سبق ہے، سنو اور سبق حاصل کرو۔ فرماتے ہیں کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان کے مہینہ میں مسلمانوں کے بازار میں سر عام کھانا کھا رہا تھا۔ اس مجوسی باپ نے جب بیٹے کو دیکھا تو اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا، تھپڑ مارا اور کہا بغیر تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے اور تو سر عام کھانا کھا رہا ہے۔ اس بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان، روزے تو آپ بھی نہیں رکھتے، آپ اس مہینے کے روزے نہیں رکھتے، آپ بھی دن کو کھاتے پیتے ہیں۔ اس مجوسی نے کہا بیٹا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں روزے نہیں رکھتا، میں دن میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن جب بھی میں کھاتا یا پیتا ہوں تو چھپ کر میں کھاتا پیتا ہوں، چھپ کر مسلمانوں کے روزوں کا میں احترام کرتا ہوں۔ وقت گزر گیا، وہ مجوسی فوت ہو گیا۔
بخارا شہر کے ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنتوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اے مجوسی، تو مسلمان نہیں تھا، پھر تو جنت میں کیسے پہنچ گیا، جنت میں کیسے آ گیا؟ اس مجوسی نے جو کہا وہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ اس مجوسی نے کہا کہ میں ماہ رمضان کا احترام کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے روزوں کا احترام کیا کرتا تھا، اس احترام کی برکت سے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے دولت ایمان سے نواز دیا۔ ماہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ نے مرنے سے پہلے میری زبان پر کلمہ جاری فرما دیا۔ اور دوسری بات، اسی رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی درس عبرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر ایک مجوسی ہو کر ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو کلمہ بھی نصیب فرماتا ہے، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم ماہ رمضان کا احترام کریں گے، ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، تو اللہ کیوں نہ مرتے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس حد افسوس، آج ہم مسلمان ہو کر ماہ رمضان کا احترام نہیں کر رہے۔ سڑکوں پہ دیکھا، بازاروں پہ دیکھا، سرے عام لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سرے عام پانی پی رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مقام پر ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، حضور نے فرمایا میری امت یہ خواہش کرے، دعا کرے، تمنا کرے، یا اللہ تو پورا سال ہی ہمارے لیے ماہ رمضان بنا دے۔ میرے دوستو، آج ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں ماہ رمضان کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اس میں اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مہینہ آتا تو فرماتے اے مبارک مہینے تمہیں مبارک ہو، ہم تجھے خوشخبری دلاتے ہیں کہ تو ہمیں پاک کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ ماہ رمضان تو سب کو پاک فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، باتیں بہت زیادہ، وقت 2:15 ہو گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، رمضان کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو نا سمجھ مسلمان غافل ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، اللہ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔